ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہمارا ایک ایک بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہیں تھے۔ ہمیں تو اپنے آپ کا بھی نہیں پتا تھا کہ ہم کون ہیں۔ اور مجھے بتاؤ، جس کو یہ بھی نہ خبر ہو کہ میں کون ہوں، اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا نا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ اور یہ اپنا بھی نہیں تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا، اسے شعور ذات ہی نہیں تھا، اسے خود آگہی کا نور ہی نصیب نہیں ہوا تھا۔ تبھی تو انسان ہو کے، اشرف المخلوقات ہو کے، درختوں کو، پتھروں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو اپنا معبود سمجھتا تھا۔ انسان کی پیشانی کہاں کہاں رسوا نہیں ہوئی، درختوں کی جڑوں کو اس نے سجدہ کیا ہے۔ یہ کیچوا نہیں ہوتا مچھلی پکڑنے کے لیے جس کو کانٹے سے لگاتے ہیں، کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود رہا ہے۔ پتھروں کو اس نے معبود سمجھا، بہائم کو، چوپایوں کو، لٹکتے پھلوں کو، برستی بارش کے قطروں کو معبود سمجھتا رہا، بادل کو معبود سمجھتا رہا، تنکوں کو، حشرات الارض کو، بہتے پانیوں کو، جلتی آگ کو اور چلتی ہواؤں کو اپنا معبود سمجھتا رہا۔ اسے یہ نہیں پتا کہ میں ہوں کون۔ اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی، دنیا تجھے ڈھونڈنے نکلی ہے، تو کس کی تلاش میں ہے؟ یہ اشرف المخلوقات ہو کے، مقصود کائنات ہو کے، یہ اس کائنات کا دل اور کلیجہ ہو کے، حشرات الارض کو، سانپوں کو، بچھیوں کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ یہ تو میرے حضور نے بتایا، یہ تیرے معبود نہیں ہیں، تیری دہلیز کے نوکر ہیں۔ ان درختوں کو پوچھتا ہے، یہ تو تجھے چھاؤں فراہم کرنے کے لیے، آکسیجن دینے کے لیے، تیرے ایندھن کے کام آنے کے لیے، تیرے ذوق نظر کی تسکین کے لیے، تجھے پھل فراہم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ان جانوروں کو پوچھتا ہے، یہ تو تیری سواری کے لیے، بار برداری کے لیے، تجھے دودھ اور گوشت کی ضروریات فراہم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ چاند، سورج، ستارے، اجرام فلکیہ، یہ تیرے معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو تیری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ نہیں تو دیکھ، یہ انگلی اٹھتی ہے اور چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے، سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آتا ہے، اور سڑیاں کھجوراں اگا جان دائے، اور پتھراں نو کل میں پڑا جان دا، قطرے کو سمندر، ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے۔ اب انسان کی آنکھ کھلی کہ میں کون ہوں، کہ یہ پوری کائنات۔ درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں، تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ درخت شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے سلامی دینے حاضر ہو جاتے۔ حضرت یعلہ بن مرہ کہتے ہیں کہ ایک سفر سے واپسی تھی، راستے میں قیام ہوا تو حضور استراحت فرمانے لگے، تو میں حضور کے پہرے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ دور صحرا میں ایک درخت تھا، وہ ہلنے لگا، پھر جڑوں سمیت اکھڑا اور شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا نہیں ہو جاتا۔ میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی، لیکن کوئی تھا نہیں کہ جس سے بات کروں۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی جگہ سے چلا اور جہاں سے اکھڑا تھا وہیں جا کے نصب ہو گیا۔ حضور بیدار ہوئے تو سلام عرض کرنے کے بعد میں نے پہلی بات یہی عرض کی، میں نے کہا حضور، وہ سامنے والا جو درخت ہے تھوڑی دیر قبل اپنی جگہ سے اکھڑا تھا، شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا یہاں آیا، رکا، جھومتا رہا، پھر واپس چلا گیا۔ حضور نے حیرت کا اظہار نہیں کیا، میں تو سویا تھا، تفصیل سناؤ، کوئی آندھی آئی، کوئی جھکڑ آیا، کوئی طوفان آیا، کیسے اکھڑا؟ حضور مسکرا دیے اور فرمایا، ھذہ شجرۃ استاذنت ربھا، فرمایا یہ درخت ہے، اس نے رب سے اجازت مانگی تھی، مالک تیرا محبوب نیڑے آیا ہے، سلام نہ کر رہا ہوں، فاذن لھا، تو رب نے اس کو اجازت دے دی تھی، یہ مجھے سلامی پیش کرنے آیا تھا۔ تو پوری کائنات تو ان کے حسن کا طواف کرتی دکھائی دیتی ہے۔ وہ انگلی اٹھاتے ہیں، چاند کے ٹکڑے ہوتے ہیں، سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آتا ہے، درخت کلمہ پڑھ رہے ہیں، کنکر بول کے گواہیاں دے رہے ہیں۔ اب انسان کی آنکھ کھلی کہ میں جن کو معبود سمجھتا تھا، یہ تو ہمارے گرد طواف کر رہے ہیں۔ اب اس کی آنکھ کھلی، اب شعور سنبھلا، اور اب وہ سمجھنے لگا کہ میں کون ہوں، اپنی حیثیت سے اب آگاہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اسے اب اپنی ذات کا شعور ہونے لگا۔ خود سے ملاقات ہی تب ہوئی جب حضور تشریف لائے۔
تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا، خود ہی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خود ہی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاوداں ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پر نیا ہو جا، گزر جا بن کے سیلے تند رو کو ہو بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خاں ہو جا، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ اسے اب پتہ چلا، اپنی ذات کی شناخت اب ہوئی۔ اللہ اکبر، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گریباں میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ تو اب انسان کو اپنی ذات کا شعور ہوا۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، میں کہتے ہیں انسان کی اپنی ملاقات اپنے آپ سے تب ہوئی جب حضور آئے، خودی کا شعور تب ملا جب حضور آئے، من سے آگہی تب ہوئی جب حضور آئے۔ تو اگر وہ تشریف فرما نہ ہوتے، خدا شناسی تو بڑی منزل ہے، انسان خود شناس بھی نہ ہوتا، اپنے ذات سے بھی آگاہ نہ ہوتا۔ انسان ہو کے انسانوں کے گلے چیر رہا تھا، سکا باپ اپنی بیٹی زندہ درگور کر کے فخر کرتا تھا کہ میں نے اپنی آبرو بچا لی ہے۔ مائیں دنیا کی منڈیوں میں بکتی تھیں، باپ کی توقیر کوئی نہیں تھی، اور یہ تو میرے حضور آئے جنہوں نے آ کے بتایا کہ بیٹی عزت کی جگہ پر ہے۔ آپ نے یہ حدیث بارہا سنی ہوگی، علماء کرام سے بارہا سنی ہوگی، لیکن ذرا اس کو اس پہلو میں دیکھو۔ جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا، اس زمانے میں میرے حضور نے کہا میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ صرف کلمہ تحسین ہی نہیں ہے، یہ کلمہ جہاد ہے۔ اس دور میں جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا، آج تو ہر شخص اپنی بیٹی کو قرار جان سمجھتا ہے، بیٹی کو آنکھوں کا نور سمجھتا ہے، نور نظر سمجھتا ہے، بیٹی کے جہیز کے لیے باپ اپنی ساری زندگی لگا دیتا ہے، پردیس کاٹ دیتا ہے، جوان بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگاتا ہے میں بہن کے ہاتھ پلے کرنے۔ تو آج اگر بیٹی کے بارے میں کوئی محبت بھرے جملے کہے جائیں تو بڑی بات نہیں ہے۔ جب باپ زندہ درگور کر کے فخر کرتا تھا، معاشرے سے اسے داد ملتی تھی کہ تو نے بیٹی کو زندہ درگور کیا ہے، اس زمانے میں میرے حضور نے کہا کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر، کیسی تبدیلی آئی۔ ایک موقع آیا، فرمایا کہ جو دو بیٹیاں یا دو بہنیں ان کی اچھی تربیت کرے اور ان کو پروان چڑھائے اور ان کی اللہ کی رضا کے لیے شادی کر دے تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح قریب ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں قریب ہیں۔ تو مجلس میں موجود ایک صاحب اٹھے، کہا حضور اگر کسی کی دو بیٹیاں نہ ہوں تو ذرا اس کے پیچھے جھانکنے کی کوشش کیجئے، کہاں بیٹیاں زندہ درگور ہوتی تھیں اور کہاں ایک بیٹی والا سوچ رہا ہے کاش کہ میری بھی دو بیٹیاں ہوتی اور میں یہ احساس پاتا۔ تو یہ معاشرے کو ایک رنگ دیا، معاشرے کو ایک آہنگ دیا، خدا شناسی بھی دی، خود شناسی بھی دی، انسانی حقوق جو پامال ہو رہے تھے ان کو بحال بھی کیا۔ انسان اپنی عزت برباد کر رہا تھا، اجرام فلکی اور مظاہر فطرت کے سامنے ان کے چرنوں میں جھک کر کے اس کو اس کی خودی کا سبق دیا کہ تو کون ہے اور کہاں کھڑا ہے۔ ایک شخص ایمان لانے کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور کرتا ہے جاہلیت کے زمانے کی دو باتیں ہیں، ایک یاد آتی ہے تو ہنسی نہیں رکتی اور ایک بات یاد آتی ہے تو آنسو نہیں تھمتے۔ کہا وہ کون سی دو باتیں ہیں؟ کہا وہ بات جو یاد آئے تو ہنسی نہیں رکتی وہ یہ ہے کہ میں ایک لمبے سفر پہ گامزن تھا، میں نے سفری معبود پتھر کا بنا ہوا ایک بت بھی اپنے سامان میں باندھ لیا کہ راستے میں پوجا پاٹ بھی چلتی رہے گی، لیکن جب سامان اٹھایا تو سامان بہت بوجھل تھا، میں نے سوچا کہ یہ تو میں اپنے ہی معبود کے بوجھ تلے دب کے رہ جاؤں گا، تو میں نے اس کو نکال دیا اور آٹا یا ستو گوندھ کر کے میں نے ایک چھوٹا سا معبود تیار کیا اور اس کو دھوپ میں رکھ کے خشک بھی کر لیا کہ مزید ہلکا پھلکا ہو جائے، اور اس کو اپنے سامان میں اپنے ساتھ رکھ لیا۔
پوجا پاٹ بھی چلتی رہی. خیر جو میرا اندازہ سفر تھا توشہ سفر بھی میں نے اس کے مطابق لیا تھا، لیکن سفر کوئی 2-4 دن اوپر چلا گیا، توشہ سفر ختم ہو گیا. ایک آدھ دن تو میں نے بھوک کاٹی، لیکن جب انتڑیوں میں بل پڑنے لگے اور مجھ سے گوارا نہ ہوا تو میں نے تھیلے سے اپنے اس معبود کو نکالا جو آٹے کا بنا ہوا تھا، اس کو پتھر پہ رکھ کے کوٹا، پھر اس میں پانی ڈالا، پھر اس کو گوندا، پھر روٹی پکائی اور پھر کہا میرے معبود اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا؟ اب تو میری انتڑیوں میں بل پڑ رہے ہیں. مجھے جاہلیت کے زمانے کی وہ یاد آتی ہے تو مجھے اس بت کی بے بسی پہ ہنسی آتی ہے. کیسا بے بس معبود تھا جو اپنے پجاری کو اتنا بھی گزارش نہیں کر سکتا تھا مجھے پوجنے والے میرے پہ اتنا تو ترس کھا، اب مجھے دانتوں تلے چبا کے تاریخ میدے میں پھینکے گا، پھر گندگی کے ڈھیر پہ ڈال آئے گا. آخر میں تیرا معبود رہا ہوں، میرے پر یہ قیامت تو نہ توڑ. تو ایک تو وہ یاد آتی ہے بات تو میری ہنسی نہیں رکتی، اور جو دوسری بات مجھے یاد آتی ہے تو میرے آنسو نہیں تھمتے، اور وہ یہ ہے کہ میری بیوی امید سے تھی اور میں لمبے سفر پہ گیا، کئی سالوں کے بعد واپس پلٹا تو میرے آنگن میں بیٹی کھیل رہی تھی. میری بیوی نے اس ڈر سے کہ کہیں بیٹی کو دیکھ کر کے زندہ درگور نہ کر دے، اس کے توتلے لہجے میں میرے لیے محبت ڈال دی تھی، اور وہ مجھے یا آباتا ہو کہہ کے مخاطبہ کرتی ہے اور میری ٹانگوں سے چمٹ جاتی. میں صفاق تھا اندر سے اور مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے اپنی بیوی کو گھورا کہ ایک تو نے سانپ کو جنم دیا ہے اور دوسرا نخرے کر دی، اس کو باتیں سکھائی ہیں، اور موقع کی طاق میں رہا. لیکن اس بیٹی کے سینے میں میرے لیے اس کی ماں نے اتنا پیار ڈال دیا تھا. بیٹیاں تو ویسے بھی باپ سے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں، بیٹیوں کی محبت تو مثالی ہوتی ہے. پھر ماں نے محنت کی تھی کہ اس کا باپ کوئی انتہائی قدم نہ اٹھائے، تو اس کے لیے اس کے باپ کے لیے بے پناہ محبتیں ڈال دی تھی. کہتے ایک دن میں نے موقع پایا اور اس بیٹی کو اٹھایا اور صحرا میں لے گیا. میرا خیال یہ تھا اس سے آج جان چھڑا لوں، اور گڑھا کھودنے لگا. کڑکتی دھوپ تھی، میرے بدن پہ پسینہ نمودار ہوتا تھا. وہ آگے بڑھتی اور اپنے دوپٹے سے میرے ماتھے کا پسینہ پوچھتی، لیکن میرا دل پھر بھی نرم نہ ہوا. خیر جب میں نے گڑھا کھود لیا تو باہر نکلا تو میری بیٹی نے سکھ کا سانس لیا کہ میرے باپ کی مشقت ختم ہوئی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اگلی مشقت کس کی شروع ہونے والی ہے. میں باہر نکلا، اس کو زور سے اس گڑھے میں دھکا دے کے اوپر سے مٹی انڈھیلنے لگا. وہ ننھے ننھے ہاتھ جوڑتی رہی، چیختی رہی اور مجھ سے گزارشیں کرتی رہی کہ یہ کیا کر رہے ہو، لیکن میں اوپر مٹی انڈھیلتا رہا اور اس کی چیخیں اس ریت تلے دب گئیں. آج جب اسلام لایا ہوں تو اس کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی. عرب کے ریگزاروں میں دبی ہوئی معصوم بچیوں کے سسکتے آنسو اور اس کی روتی آنکھیں کس کو پکار رہی تھیں؟ بیواؤں کی چیخیں فریاد کر کر کے کس کی منتظر تھیں؟ یتیم کس کو ڈھونڈ رہے تھے، کس کے منتظر تھے؟ زمانہ آنکھیں فرش بچھائے ہوئے کس کا انتظار کر رہا تھا؟ وہ جس کے نام پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے ذکر پر شاہ سلیمان نے گدائی کی. دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، جو بن کے روشنی پھر دیدائے یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا. نہ دانم آ گلے خنداں چے رنگ و بو دارت، کہ مرغے ہر چمنے آرزوے او دارت. ہر کوئی منتظر ہے، کوئی ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا. مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں، اب اس رسول کو بھیج بھی دے. حضرت عیسیٰ تو بولے مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، چلو نام بھی بتائے جا رہا ان کا نام احمد ہوگا. زمانہ منتظر تھا، پوری دھرتی انتظار کر رہی تھی. بیواؤں کی چیخیں اور یتیموں کی آہیں اور معصوم بچیوں کے دبے ہوئے آنسو جب ریت سے پکار کرتے ہوئے عرش الہی کو جنبش دینے لگے تو اللہ کو دکھی انسانیت پہ رحم آیا. آمنہ کی آغوش میں محمد عربی تشریف لے آئے. ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی. آج زانو ازل نے صبح پہ انگڑائی لی اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی. مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، غل ہوا دنیا میں ختم المرسلین پیدا ہو. ایک بہار پھیلی نا، ربی ویسے بھی عربی میں بہار کو کہتے ہیں، ربیع الاول آغاز بہار. کہا محبوب تو محبوب ہے اور محبوبوں کو بہاریں ہی سجتی ہیں.
جب گلیاں چٹکنے لگے گی، غنچے مہکنے لگے گی، جب کائنات بہار بن جائے گی، جانے بہار بن کے تشریف لے آنا۔ تو ان کی جلوہ گری، ان کی تشریف آوری انسانیت پر اللہ کا بہت بڑا احسان، اسی لیے اس کو جتلایا اور کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ تو یہ احسان عظیم ہمارے اوپر ہوا، اتنی بڑی نعمت، وہ نعمت عظمیٰ جس کے لیے نبی منتظر رہے، نبیوں کی ٹیمیں منتظر رہیں، اور ہم نے کوئی آرزو تو نہیں کی تھی، وہ تو منتیں مانتے رہے۔ بحیرہ راہب کہاں بیٹھا تھا، نستورہ کہاں بیٹھا تھا، کہاں کہاں منتظر، ان کی راہوں میں لوگ بیٹھے تھے۔ شب ہجر کی سختیاں، کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی ہے۔ زمانے منتظر رہے، صدیاں منتظر رہیں، لوگ راہوں میں بیٹھے رہے، ہم نے کوئی انتظار نہیں کیا۔ آنکھ کھلی، ہمارے والد صاحب مؤذن کو مسجد سے بلا لائے، انہوں نے کان میں آ کے کہا مبارک ہو، تو حضور کا غلام بن کے آ رہا ہے۔ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ تو یہ ہماری خوش بختی، ہماری فیروز بختی کہ ہمیں وہ محبوب نصیب ہوئے جس کے لیے زمانے تڑپتے رہے، ترستے رہے، منتظر رہے، آنکھیں بچھی رہیں، تمنائیں بےتاب رہیں، آرزویں مچلتی رہیں، لیکن وہ جانے بہار بن کے تشریف لے آئے۔ اب جب حضور تشریف لائے ہیں، پھر صحابہ نے تو حد کر دی نا، اپنا سب کچھ ان کے نام پہ لٹا دیا، کہا آپ کے دین کا جھنڈا لے کے اٹھیں گے اور دنیا کے آخری کنارے تک پہنچیں گے۔ پھر تابعین نے وہ جھنڈا تھاما، تبع تابعین نے وہ جھنڈا تھاما۔ اس شخص کی کہانی ہم نہیں بھول سکتے جو گھوڑے پہ بیٹھ کے اللہ کے نام کی دعوت دیتے ہوئے آگے بڑھا، آگے دلدل آ گئی، زمین ختم ہو گئی، تو گھوڑے کی باگیں کھینچ لیتا ہے اور کہتا ہے مالک میرے جذبے تو جوان تھے، تیری زمین ہی ختم ہو گئی۔ اس پہ اقبال نے کہا تھا دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے صحراؤں میں، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو وہ ہمارے اسلاف تھے۔ آج میں اور آپ حضور کے میلاد میں آئے ہیں، ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن میں اتریں، اپنے اندر اتریں اور سوچیں کیا ایک محفل سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کہ ایسے ہاتھ لہرانے سے حضور کا محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کڑکدار نعرہ لگانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کیا لوگوں کو بلائیں، دعوت دیں، کھانے کھلائیں، بریانیاں کھلائیں تو کیا حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ آئیے اگر حضور سے محبت کرتے ہیں تو سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی غلامی کے رنگ میں رنگے جائیں۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تمہیں کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ فرماتے تھے صاحب کسی کو پوچھنا نہ پڑے، تجھے بتانا بھی نہ پڑے، تیری وضاقتہ، طرز زندگی، انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تو دور سے آ رہا ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ تو یہ میری اور آپ کی فیروز بختی کہ ہمیں وہ رسول اور نبی نصیب ہوئے۔ تو آئیے اپنی زندگی کی ایک ایک سانس حضور کے نام کر دیں، جئیں تو حضور کے لیے، مریں تو حضور کے لیے، اور اپنی زندگی کو حضور کی راہوں میں نچھاور کرتے ہیں، ان کے دین کا جھنڈا لے کر کے اٹھیں اور دین کے پیغام کو دنیا تک ایک ایک کونے تک پہنچانے کا عزم کریں۔ اور وہ کیسے ممکن ہوگا کہ ہم اپنے انداز زندگی کو تبدیل کریں۔ جب کوئی شخص صالحیت کا لبادہ پہن لیتا ہے تو پھر وہ زبان سے نہ بھی بولے، وہ سنت و سیرت کا پیکر گلی سے گزر بھی رہا ہو تو وہ بھی تبلیغ کا رنگ ہوتا ہے، وہ بھی ایک انداز ہوتا ہے، دعوتی انداز ہوتا ہے۔ لیکن اگر میں زبان سے دعوت دین کی دیتا رہوں اور میرا رویہ، میرا عمل، میرا کردار، میرا لہجہ، میرے اخلاق اس کی نفی کر رہے ہوں تو میں حرف حرف منافقت کر رہا ہوں۔ اس لیے مجھے اپنے رویے کو، اپنے طرز زندگی کو، اپنے انداز معاشرت کو حضور کی سنت کے سانچے میں ڈھالنا پڑے گا۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ، ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد۔ اقبال نے کہا تھا چو بنام مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید کہ محکوم غیر، سینائے تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگو بو، بر زبان خود میالہ نام ہو۔ تو اس کو پنجابی میں جو ہے وہ قلم توڑ دیا۔ اللہ اکبر، یاری لا تو پاک نبی سنگ
کتاب حکمت قرآن مجید سے جو کلمات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں، ان میں اللہ تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب تم ارشاد کر دو، جو لوگ جانتے ہیں جو نہیں جانتے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس آیت کریمہ میں اہل علم کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو دوسری مخلوق سے ممتاز کیا ہے اور ان کو عزت اور شرف اور رفعت کا وہ مقام نصیب کیا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کس قدر کفایت کرتا ہے اور علم کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کتنا کافی ہے۔ فضل العالم علی العابد کا فضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر، تہجد گزار پر، شب زندہ دار پر اس طرح ہے جس طرح تم میں سے ایک، جس طرح 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی فضیلت ستاروں پہ ہوتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں یہ کلمات نور ہیں کہ فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم، کہ عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح تم میں سے ایک عام آدمی پر میری فضیلت ہے۔ تو یہ کس قدر جو ہے وہ مدح ہے اہل علم کی کہ 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی فضیلت جس طرح ستاروں پہ ہے، اس طرح عام لوگوں پر بلکہ زاہدوں پر عالم کی فضیلت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں عالم کا مقابلہ کسی دنیا کے ایسے شخص سے نہیں کیا گیا کہ جن کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں، بلکہ عالم کا مقابلہ کیا گیا ہے شب زندہ دار سے، تہجد گزار سے، متقی اور پرہیزگار شخص سے عالم کا موازنہ کیا گیا۔ تو شب زندہ دار شخص، عابد، تہجد گزار، اعمال صالحہ بجا لانے والا، لیکن اس کے پاس علم کا نور نہیں ہے، اور دوسری جانب ایک عالم ہے اس کے پاس چراغ علم موجود ہے۔ تو اس سے اتنا فرق ہو گیا کہ فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی فضیلت ستاروں میں ہے۔ اور اگر آپ مجھے پوچھیں اسلام کا دوسرا نام کیا ہے، تو اسلام کا دوسرا نام دین علم ہے۔ میرے حضور پر پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے وہ اقرا پڑھنے کے حوالے سے حکم نامہ ہے کہ آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ تو ہمیں تلقین کی گئی اور حضور نے جس بات پہ ناز کیا وہ یہ تھا انما بعثت معلمہ، مجھے معلم بنا کر مبعوث کیا گیا۔ تو اس بات پر حضور علیہ السلام نے ناز فرمایا اور امت کو تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی، اور ماں کی گود سے آغوش قبر تک تعلیم حاصل کرنے کی تلقین شریعت اسلامیہ میں موجود ہے، اور دنیا کا کوئی دین اس قدر علم حاصل کرنے کے لیے ترغیب نہیں دیتا جتنا اسلام نے ہمیں اس کا پابند بنایا ہے۔ اور عملی مظاہرہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں اس کا موجود ہے کہ جو عالم ہے اس کو ترجیح ہے باقی اس کے دوسرے مشارکات سے اور دوسری مخلوقات سے، حتیٰ کہ حضرت انسان کو جب شرف دیا گیا، فرشتوں پر تفوق دیا گیا، تو اس تفوق اور شرف کا سبب بھی علم ہے۔ آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھائے گئے اور فرشتوں کو نہیں بتائے گئے، اور پھر فرشتوں کے سامنے وہ چیزیں پیش ہوئیں اور کہا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو وہ عرض کرنے لگے کہ ہم ان چیزوں کے نام نہیں بتا سکتے اس لیے کہ ہمیں علم نہیں دیا گیا۔ تو پھر آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو وہ سکھائے گئے تھے تو انہوں نے ایک ایک چیز کا نام بتا دیا۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میرے اس شاہکار کو تم سجدہ کرو، تو فرشتوں کی پیشانیاں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھک گئی۔ تو فرشتوں کی پیشانیوں کے جھکنے کا سبب اور ان کا سجدہ ریز ہونا کس وجہ سے تھا؟
حضرت انسان کا شرف، اس کی عظمت کس چیز سے ظہور پذیر ہوئی؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام کا ان اسماء کو جاننا تھا جن اسماء کو فرشتے نہیں جانتے تھے۔ تو علم کے سبب سے حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے مشارکات سے بھی امتیاز کیا اور دیگر مخلوقات سے بھی اس کو ممتاز کر دیا۔ اسی طرح یہ علم ایک ایسی دولت ہے کہ جہاں بھی ہوگی وہاں امتیاز پیدا ہوگا اور وہاں تفوق باقیوں سے اہل علم کا پیدا ہو جائے گا۔ حضرت امام رازی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام آ رہے تھے تو ایک چونٹی نے کہا تھا جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، تو چونٹی کی اس بات کو سن کر اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے کہ اس نے کہا کہ یہ لشکر ہمیں کہیں کچل نہ دے، بے خبری میں عدم توجہ کی وجہ سے ہمیں دیکھ نہ پائے اور دھیان نہ ہو اور ہمیں کچل دے۔ تو امام راضی لکھتے ہیں کہ اس چونٹی کو قیامت تک آنے والی چونٹیوں کی ملکہ بنا دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ اللہ کے نبی کا تربیت یافتہ لشکر جان بوجھ کر ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا۔ اس کے اس علم کی وجہ سے اس کو باقی چونٹیوں سے ممتاز کیا گیا، اور قرآن نے اس سورت کے اس چونٹی کے نام کی سورت اتاری۔ دیکھو ذات کی چونٹی ہے، لیکن قرآن میں جہاں انبیاء کے نام کی سورتیں ہیں، نبیوں کے خاندانوں کے نام کی، آل عمران ہے، سورہ یونس ہے، سورہ یوسف ہے، سورہ ابراہیم ہے، سورہ محمد ہے، جس طرح انبیاء اور پیغمبروں کے نام کی صورتیں ہیں، آپ قرآن کھولیں تو ایک سورت چونٹی کے نام کی بھی ملے گی، سورہ النمل چونٹی کے نام کی سورت۔ تو ذات کی چونٹی لیکن عزتوں کی اس مسند پہ بٹھا دی گئی کہ قرآن نے اس کے نام کی سورت اتاری، تو اس کو یہ شرف کیوں دیا گیا، اس کو یہ عزت کیوں دی گئی؟ تو امام راضی فرماتے ہیں کہ وہ جانتی تھی کہ اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں کسی ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کرتا، اس علم کی وجہ سے اسے تفوق دے دیا گیا۔ جو کتا شکاری ہوتا ہے اس کو سکھایا گیا ہوتا ہے، اور وہ جب اس کو بھیجا جاتا ہے شکار کے لیے اور اس کا مارا ہوا شکار جو ہے وہ جائز ہوتا ہے، اور اگر عام کتا جائے اور وہ کسی کو شکار کرے اور وہ مر جائے تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سکھایا گیا کتا ہے اور جو نہیں سکھایا گیا کتا، دونوں کے شکار میں فرق ہے۔ تو اگر کتا بھی سیکھ جائے تو وہ باقی کتوں سے ممتاز ہو جاتا ہے، اور حضرت انسان اگر سیکھ جائے تو پھر وہ انسانوں سے ممتاز کیوں نہیں ہوتا؟ تو یہ شرف ہے حضرت انسان کا کہ وہ سیکھنے سے، علم حاصل کرنے سے اپنے دیگر افراد قوم سے ممتاز ہوتا ہے۔ تو اسلام نے ہمیں تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، اور تعلیم میں صرف دینی علوم ہی نہیں ہے، ہمیں عصری علوم حاصل کرنے کی بھی ترغیب دی گئی۔ آج دنیا کے اوپر اتنی کثرت کے باوجود ہم ذلت و رسوائی کا شکار کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم تمام علمی میدانوں میں پیچھے رہ گئے۔ جدید ٹیکنالوجی ہو، جدید سائنسی علوم ہو، اور جدید دیگر عصری علوم ہو، تو وہ آج ان لوگوں کے پاس ہیں جنہوں نے بڑی بڑی اب ایجادات کی اور ہمارے سامنے ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں وہ علمی میدان میں بہت پیچھے رہ گئے، جس کے نتیجے کے اندر آج ہم دنیا کے اوپر رسوا ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں تکوینی علوم، عصری علوم حاصل کرنے کی تلقین بھی دی گئی، اور ہمیں دینی علوم حاصل کرنے کی بھی تاکید کی گئی۔ ہوا یہ کہ ہماری درس گاہیں جو عصری علوم پر مشتمل ہیں وہ سوائے کلرک پیدا کرنے کی اور کچھ نہیں کر رہی، اور ہماری درس گاہیں جو دینی علوم پر مشتمل ہیں تو ان درس گاہوں سے صرف دین سیکھنے والے لوگوں نے لوگوں کی دینی ضروریات کو سیکھ کر کے ہی لوگ تک منتقل کیا اور آگے نہیں بڑھے۔
جس کے نتیجے کے اندر ایک تو ہمارا معاشرہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک لبرل طبقہ آ گیا اور ایک دینی طبقہ آ گیا، اور ہر آنے والا دن اس خلیج کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ کاش کہ ایسا ممکن ہو کہ عصری درسگاہیں اور دانشگاہیں جو ہیں ان میں دینی علوم کو داخل کیا جائے، تاکہ ہماری جو عمومی نسل ہے وہ دین سے بے بہرا نہ ہو۔ لیکن ہر آنے والا دن جب طلوع ہوتا ہے تو ہم خبر سنتے ہیں کہ فلاں نصاب سے بھی فلاں مضمون نکال دیا گیا اور فلاں نصاب سے بھی فلاں مضمون نکال دیا گیا، تو ادھر جو دینیات انتہائی تھوڑی سی اشک شوئی کے لیے رکھی گئی ہے وہ بھی روز سکڑ رہی ہے، اور دوسری جانب جو درسگاہیں ہیں تو ان کا جو دینی نصاب ہے وہ بھی شارٹ ہو رہا ہے، اور مدارس جو ہیں ان کے اوپر پابندیاں جو ہیں وہ بہت ساری جو ہیں وہ عائد کر دی جاتی ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ درسگاہوں کا حجم ہی اتنا کم ہے کہ وہ معاشرے کے اندر دینی آگہی کی ضروریات کو پورا نہیں کر رہے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ درسگاہوں میں علم و تعلیم کو حاصل کرنے والے عمومی طور پہ معاشرے کے اندر ان لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور والدین ایسے بچوں کو بھیجتے ہیں جو کہ دیگر میدانوں کے اندر جو ہیں وہ چل نہیں سکتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے جس طرح کی انویسٹمنٹ کی ہوگی تو نتائج بھی اس طرح کے ملیں گے۔ تو اس وقت ان امور کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جو ہماری عصری دانشگاہیں ہیں ان میں دینی علوم کے لیے کوشاں ہوا جائے، لیکن وہ چونکہ ریاستی سرپرستی میں ہے، میرے اور آپ کے بس کا روگ نہیں ہے، اور جو پیچھے منصوبہ ساز بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پیچھے جو اذہان ہیں، جو تھنک ٹینک کام کر رہے ہیں، تو یہ تو حالات ہمیں ہر آنے والے لمحے میں جو ہے وہ دور ہی لے جا رہے ہیں۔ اور جو دینی درسگاہیں ہیں تو جب ان کا حجم سکڑتا رہے گا اور حوصلہ شکنی کی جاتی رہے گی تو نتیجہ کے طور پہ جو ہے وہ یہ سسٹم بھی بہت کمزور ہو جائے گا، اور ایک وقت میں ایک ایسا سلسلہ قائم کر لیا جائے گا کہ یہ بھی غیر مؤثر ہو کے رہ جائیں گی۔ لیکن اس زمانے میں جو لوگ دینی درسگاہوں کا قیام کرتے ہیں اور اپنی ڈیوٹیاں اور اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتے ہیں، اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس دور میں بڑا مشکل ترین کام ہے، مدارس دینیہ کا قیام، پھر ان کی آبیاری، ان کے لیے وسائل کا جمع کرنا، اور جو لوگ وسائل فراہم کرتے ہیں اور ان میں سے ایک ایسا کثیر طبقہ ہوتا ہے کہ جو حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ ہم بھی اس راستے کے مسافر ہیں اور ہمیں اس حوالے سے بڑے بڑے مشکل اور حوصلہ فرسا مراحل سے بھی گزرنا پڑا ہے، لیکن چونکہ ایک جذبے ہوتے ہیں جو آگے بڑھنے کی ہمت دیتے ہیں تو ہم اپنے اٹھے ہوئے قدموں کو روکتے نہیں ہیں، منزل کی طرف گامزن رہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب دینی قدریں زوال پذیر ہوں اور اس دور کے اندر جو کام کریں تو ان کا اجر دوہرا ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ احمد مجدد الف ثانی علیہ رحمہ نے مکتوبات قدسیہ میں اپنے دور کی بات کر رہے ہیں جو آج سے 400 سال پہلے کا زمانہ تھا، اور آج تو ہم زوال کی جس آخری سیڑھی پہ ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں، وہ 400 سال قبل فرما گئے کہ دیگر مدات کے اندر خرچ کرنا اگرچہ اللہ کی رضا کا باعث ہے، لیکن فرمایا تقویت دین کے لیے ایک دانگ خرچ کرنا، ایک ٹگا خرچ کرنا، ایک دانگ خرچ کرنا دیگر مدات میں لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس سے دین کو تقویت ملتی ہے، دین کو طاقت ملتی ہے۔ تو میں اس موقع پر مبارکباد دوں گا اس محترم اور معزز فیملی کو کہ جنہوں نے یہ قطع زمین دارالعلوم کے لیے، مسجد کے لیے اور مدرسے کے لیے وقف کیا، اور یہاں تعمیر کا ارادہ ہے، آج سنگ بنیاد رکھا جانا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے بہت جلد یہ درسگاہ پائے تکمیل کو پہنچے گی، اور یہاں عصری اور دینی دونوں علوم کے ذریعے سے نئی قوم کی
نئی نسل کی تربیت کے لیے منصوبہ بندی انشاءاللہ کریں گے تاکہ اس علاقے میں یہ درسگاہ ایک مثالی درسگاہ بنے اور اس میں روشن خیال اور روشن ضمیر مدرسین کی ایک کھیپ آنے والی نسل کی اچھی تربیت کرے اور وہ جو ہے وہ شعوری طور پہ خدمت دین متین کے جذبوں سے سرشار ہو کر کے آنے والے دور کے جو چیلنج ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں۔ ادارۃ المصطفیٰ کی جو خدمات ہیں اس حوالے سے وہ اپنی بساط کے مطابق انشاءاللہ پیش کرتا رہے گا، اور یہ معزز خاندان، یہ فیملی جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا اور آپ سارے لوگ ان کے ساتھ دست و بازو ہوں گے، اور یہ برلب سڑک قطع زمین جو میسر آیا انشاءاللہ یہ بہت جلد اس علاقے کا ایک بہت بڑا خوبصورت عالی مرتبت جو ہے وہ مرکز ہوگا، اور اس سے پھوٹنے والی ضیائیں آفاق کے ایک ایک گوشے میں پھیلیں گی، اور یہاں سے نور و نکھت اور روشنی نکلے گی، اور نسل نو کے لیے، نو نہالان ملت کے لیے یہ ایک اچھا گہوارہ تربیت بنے گا، اور یہاں سے تربیت پا کر کے جو ہے وہ نو نہالان ملت امت کی بہتری کے لیے اپنا مقدور بھر فریضہ سر انجام دیں گے، اور یقیناً جنہوں نے ایک اینٹ بھی لگائی ہوگی اللہ اسے بھی جزائے خیر دے گا۔ جس درسگاہ میں پڑھا ہوں یا ہمارے اساتذہ پڑھے تھے، تو جن لوگوں نے اس درسگاہ میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی، وہاں سرمایہ کاری کی، وہاں ایک اینٹ بھی لگائی، تو آج دنیا کے ایک ایک کونے میں ہم پہنچ کر کے کتاب اللہ کا درس دے رہے ہیں، اور سینکڑوں ہزاروں نہیں لاکھوں نوجوانوں کی زندگیوں میں تبدیلی آئی ہے، تو کیا اس اجر و ثواب کا حصہ انہیں نہیں ملے گا جنہوں نے اس درسگاہ کے اندر ایک اینٹ بھی فراہم کی تھی؟ اور پھر گزرتے ہوئے لوگ یہاں نماز بھی پڑھیں گے اور مسجد کی برکات بھی نصیب رہیں گی، اور رسول کریم نے ارشاد فرمایا جس نے تتر کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد تعمیر کی۔ تو آپ تو دیہاتوں کے رہنے والے ہیں، تو تتر کا گھونسلہ کتنا بڑا ہوتا ہے، ایک آدھی اینٹ کا بھی نہیں ہوتا، تو جس نے تتر کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد کی تعمیر کی، رسول کریم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں محل نصیب کرے گا۔ اتنا بڑا صلہ اس کے لیے رکھا گیا ہے جس نے ایک تتر کے گھونسلے کے برابر، ایک آدھی اینٹ کے برابر مسجد کی تعمیر کی ہے۔ تو یہ اتنا بڑا قطع زمین برلب سڑک، اس کو اس عظیم کاز کے لیے، اس عظیم کام کے لیے، اس عظیم مقصد کے لیے اور اس عظیم مشن کے لیے وقف کر دینا، یقیناً یہ اس پورے خاندان کے لیے عزتوں کا سبب بھی ہوگا، آخرت کی بہتریوں کی ضمانت بھی ہوگا، اور اس پورے علاقے کی نسل نو کے لیے، نو نہالان امت کے لیے ایک بہتر ذریعہ ہوگا۔ جو لوگ یہاں سے برکت، فیض، روشنی حاصل کریں گے تو یقیناً ان کو ثمرات نصیب ہوں گے۔ میں دعا گو ہوں خاص طور پہ جو ہے وہ اس فیملی کے لیے اور ان کے جملہ متعلقین کے لیے اور اس علاقے کے تمام لوگوں کے لیے جو اس درسگاہ کی بنیاد میں آج شامل ہو رہے ہیں، اور اللہ ہمیں وہ جلد دن نصیب فرمائے کہ ہم دوبارہ جب یہاں آئیں تو اس کا آج سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے، اور پھر ہم اس درسگاہ کا جو ہے افتتاح کر رہے ہوں، اور یہ خوبصورت درسگاہ پھر پورے علاقے کے اندر ایک جو ہے وہ روشن استعارہ نور بن جائے، مینارہ رحمت بن جائے، گہوارہ تربیت بن جائے، اور اس کے صدقے سے کئی لوگوں کی زندگیوں کے اندر روشنیاں، اجالے اور نور و نکھت نصیب ہو۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے ساتھ میں رکھے، اللہ میرے وطن کی حفاظت فرمائے، اللہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ کی بہاریں نصیب فرمائے، آپ جتنے لوگ آئے ہیں سب کو قبول فرمائے۔ وقت چونکہ اتنا مختصر ہے تو اس عنوان سے زیادہ لمبی گفتگو کرنے سے قاصر ہوں، تو جو باتیں آپ تک پہنچائیں اللہ انہی میں اثر کی شیرینی رکھ دے۔ تے نام ہے جوگی نام ہے جنگم تے نام ہے چلا کمایا
ਨਾ ਮੈਂ ਭਜ ਮਸੀਤੀ ਵੜਿਆ, ਨਾ ਤਸਬਾਹ